السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 27 جمادی الثانی 1422 ہجری مطابق 15 ستمبر 2001 عیسوی کو مکتب تربیت الجالیات قبا کی طرف سے جو منطقہ قصیب میں ہے یہ جلسہ عام منعقد ہوا ہے. اس جلسہ عام میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا مجھے حکم ملا ہے وہ موضوع ہے اسلام اور قبروں کی پوجا. حقیقت یہ ہے جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ میری چند تقریروں میں سے ایک بڑی عجیب و غریب تقریر ہے جو آج سے تقریباً 8 یا 10 سال پہلے میں نے جمعے کے خطبے میں اس موضوع کی اچھی طرح سے وضاحت کی تھی. آج اخوان کا مطالبہ ہوا کہ اسی موضوع پر لب کشائی کی جائے تاکہ ہمارے دوستوں اور ہمارے بھائیوں تک وہ حقیقتیں بے نقاب ہو کر کے سامنے آ جائیں جنہیں بہت دنوں تک اور برسوں تک پردے راز میں رکھا گیا ہے. حضرات، تو آئیے اللہ کی توفیق سے میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق بولنے، حق بات کے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس موضوع کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کے بیچ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا افغانستان کے اندر ایسے اشخاص موجود ہیں جن کی پہچان اور جن کی شناخت بڑی آسانی کے ساتھ ہر ایک انسان کر سکتا ہے. سروں کے اوپر لمبی چوڑی دستار اور ہاتھوں میں لمبی چوڑی تسبیحیں
اور لمبے چوڑے جبے اور قبے پہنے ہوئے شاہ کے نام سے یا پیر کے نام سے یا سجادہ نشین کے نام سے بیعتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں. ہر ایک ان کا حلیہ دیکھ کر، ان کی شکل و صورت دیکھ کر آسانی کے ساتھ پہچان لیتا ہے یا پہچان سکتا ہے کہ یہ کسی دربار کے مجاور ہوں گے یا کسی خانقاہ کے پیر ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے میرے عزیز کہ یہ لمبے لمبے جبے، یہ بڑے بڑے دستار، یہ لمبی لمبی داڑھیاں اور ہاتھوں میں لٹکائی ہوئی پکڑے ہوئے یہ تسبیح، یہ گندم نما جو فروش، یہ انسانوں کی شکل میں اسلام کو برباد کرنے والے شیطانی بھیڑیے ہیں جو قبروں کی اور مزاروں کی تجارت کرتے ہیں اور اس کی کمائی سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. اس بات کی بے حد ضرورت ہے کہ آج دنیا میں ان کی نقاب کشائی کی جائے تاکہ ہمارے جیسے بھولے بھالے مسلمان جو اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد عقیدت اور محبت کرتے ہیں، ان کی ریشہ دوانیوں اور فریب کاریوں سے آگاہ ہو جائیں اور اسلام کی حقیقی اور اصلی شکل و صورت ان کے سامنے آ جائے اور وہ صحیح راستوں پر آ جائیں. یہ اس وقت کا نہایت ہی حساس نقطہ ہے، اس دور کا نہایت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے، اور اللہ کی توفیق سے اس موضوع پر جو 8-10 سال پہلے میری تقریر ہوئی ہے، جو کیسٹیں دنیا کے اندر پھیلی ہیں بے شمار اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ہمارے دوستوں نے، اسلام کے جیالوں نے، اسلام کی غیرت رکھنے والوں نے جب ان باتوں کو سنا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے سینے جگمگا گئے، قرآن و سنت کی روشنیوں سے ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے اور انہوں نے اس سے توبہ کی اور اللہ کے فضل سے وہ توحید و سنت کی راہوں پر گامزن ہو چکے ہیں. میرے عزیز، اس موضوع کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی صحیح منزل دکھلا دی جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں ان مزاروں کے عرس اور میلے، ناچ اور گانے، نظر و نیاز، قوالیوں اور بھگڑوں کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کیا جائے. کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے اوپر طنز کرنا مقصود ہے، چونکہ یہ بندے ناچیز بھی آج سے کچھ دنوں پہلے تقریباً 1982 کے اندر 1982 سے پہلے یہ ناچیز بھی انہی قبروں کا رسیا رہا ہے اور اسی میدان کا کھلاڑی ہے اور انہی دھوم دھڑکوں، میلوں اور ٹھیلوں کا بہرحال وہ رسیا تھا اور پیر کا خاص معتقد تھا، بلکہ ان کا خاص خادم بھی تھا. میں اندر اور باہر کا جانکار تھا. اس لیے یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ان حضرات سے زیادہ جانکاری حاصل ہے جو صرف مرید ہوتے ہیں، جو صرف ان کے جوتے اٹھاتے ہیں، جو صرف پیر و مرشد کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر ان کے ہاتھ اور پاؤں کو چومتے اور چاٹتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یہ مثل اچھی طرح سے مشہور ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. میں چونکہ اس ماحول کا پروردہ، اس ماحول میں نے آنکھیں کھولی اور میں اندر اور باہر کا جانکار میرے عزیز. لیکن جب اللہ عز و جل نے مجھ ناچیز کو ہدایت عطا فرمائی اور اس ضلالت و گمراہی سے میں نے توبہ کیا تو دل میں ایک ٹیس اٹھتی ہے، دل میں ایک درد اٹھتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ان حقیقتوں سے آگاہ کر دوں جو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جو خود میں نے کیے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور وہ بھی سیدھی راہ پر آ جائیں. میرا کام صرف اسلام کی باتوں کو، قرآن اور سنت کی باتوں کو لوگوں تک بتلانا ہے، ان تک پہنچانا ہے، لیکن ہدایت
دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ عرش والے کا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے ہدایت نہ دینا چاہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ دوستو، میرے اس موضوع کے صحیح رخ کو جاننے کے لیے آئیے سب سے پہلے میں چند بنیادی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلوں، تاکہ اصل موضوع کو آپ اور ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ بغیر ان پوائنٹس کو، بغیر ان نکات کو سمجھے ہوئے ہم اصل بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں، یہ وہ مرکزی نقطے ہیں جنہیں سمجھ لینے کے بعد بہت سارے شکوک اور شبہات خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور مجھے بھی اختصار کے ساتھ بات کرنے میں اور سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ ممکن ہے کہ بات ذرا لمبی ہو، لیکن میں آپ حضرات سے ایک درخواست کروں گا کہ اگر گفتگو تھوڑی لمبی ہو جائے تو اللہ کے لیے قطعاً اکتاہٹ کا شکار نہ ہونا، کیونکہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ وہ باتیں ہیں جو اس سے پہلے شاید کیسٹوں کے ذریعے سے آپ نے سنی ہو، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے وہ کیسٹیں نہیں سنی ہیں تو یقیناً آپ نے کہیں نہیں سنی ہوں گی، نہ ہی آپ کو اس بارے میں کوئی جانکاری ہوگی۔ تو اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقفے کے لیے میں آپ حضرات کے دل و دماغ کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے میں آپ سے ایک بھیک مانگوں گا کہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن و دماغ کو ہمارے حوالے کریں اور ہماری باتوں کو بغور سنیں۔ جب تک باتوں کو اچھی طرح سے آپ سنیں گے نہیں، یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ اور بات بڑی ہی سیدھی سادی ہے، بات یا تو رب کے قرآن کی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ میری گفتگو کے جو اہم پوائنٹس ہوں گے ان کو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی شرک کی تعریف کی جائے گی۔ شرک کی تعریف یعنی شرک کس کو کہتے ہیں، شرک کی قباحت کیا ہے، شرک کا معنی اور مفہوم کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کا مفہوم کیا ہے، کیا چیزیں عبادت کہلائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 2، مشرکین مکہ اور